السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے افعال ناقصہ۔ تو افعال ناقصہ پہ آپ اگر غور کریں تو جیسے ہمارے پاس پہلے دیا ہوا ہے کانا، ہوتے کیا ہے یہ بھی تھوڑی دیر میں سمجھاتا ہوں افعال ناقصہ سے کیا مراد ہے۔ ابھی فی الحال آپ کو کچھ معنی ان کے دکھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کانا کے معنی کیا ہے؟ کانا تھا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی حال میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ معنی میں، اور اس کانا کا مضارع استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ جو کانا ہے نا یہ ماضی ہے، اس کانا کا مضارع ہوتا ہے یکونو، اس کانا کا مضارع استعمال ہوتا ہے یکونو، ٹھیک ہے۔ تو وہ یکونو جو ہے وہ ہوگا کے معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کانا جو ہے وہ تھا یا ہے کے سینس میں تقریباً آ جاتا ہے، اکثر تھا ہی میں رہتا ہے، اور یکونو جو ہے وہ ہوگا کے معنی میں، کبھی کبھی کانا جو ہے وہ ہے کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے۔ اچھا، لیسا اس کے بعد ہے ہمارے پاس دوسرا فعل ناقص ہے، اس کے معنی ہے نہیں ہے، نہیں ہے یعنی حال میں نفی ہو رہی ہوتی ہے، حال میں نفی ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، سارا کے معنی ہوتے ہیں ہوا، یعنی یہ ایکچولی کسی کی کیفیت بدل جائے تو پھر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک آدمی پہلے فقیر تھا تو اب وہ اگر غنی ہو گیا تو وہاں پہ یہ سارا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، ظلہ کے معنی ہے جناب دن میں ہوا، اصبح کا مطلب ہوتا ہے صبح کے وقت ہوا، مطلب ہوتا ہے شام کے وقت ہوا، اور باتا کا مطلب ہوتا ہے رات میں ہوا۔ اب ان سب کے اگر آپ معنی پر غور کریں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ان کو افعال ناقص ہم کیوں کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو میں یہاں پہ ایکسپلین کرتا ہوں تھوڑا سا۔ دیکھیے ہم نے فعل کی تعریف پڑھی تھی، یاد ہے کسی کو کہ فعل میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ فعل کس کے برابر ہوتا ہے؟ فعل میں ایک ہوتا تھا ہمارا کام، اور دوسری چیز ہوتی تھی زمانہ، ٹھیک ہے۔ کام ہوتا تھا اور زمانہ ہوتا تھا۔ تو جو ہمارا فعل تھا وہ اس میں کام اور زمانہ تھا، صرف اور صرف کام ہوتا تھا، صرف کام ہوتا تھا، کام کا نام ہوتا تھا، تو اس کو ہم کیا کہتے تھے؟ اس کو ہم کہتے تھے، کیا کہتے تھے جی؟ مصدر، ہم کہتے تھے مصدر، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے تھے مصدر۔ اور اب اگر یہ ہو جائے کہ صرف زمانہ ہو، صرف زمانہ ہو کام نہ ہو، تو یہ چیز بیسیکلی کہلاتی ہے فعل ناقص، فعل ناقص۔ تو یہ ہمارا فعل ہے جس کو ہم سمپل فعل کہتے ہیں، اس کو فعل ناقص کے مقابلے میں کہا جاتا ہے فعل تام، یعنی یہ فعل تام ہے، مکمل فعل ہے جس میں کام بھی ہے اور زمانہ بھی ہے۔ اچھا، ان میں سے اگر صرف ایک جز ہو یعنی صرف کام کا نام ہو تو وہ، اور اگر صرف زمانہ ہو تو وہ کہلاتا ہے فعل ناقص، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس میں زمانہ تو آ رہا ہے لیکن کام کوئی نہیں ہے، تو مکمل فعل تو وہ نہیں بن پا رہا، لیکن ناقص درجے میں وہ فعل ہے۔ اچھا، ناقص کیوں ہے کو فعل آخر ہم کہہ کیوں رہے ہیں، فعل کا نام کیوں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو افعال ناقصہ ہے، افعال ناقصہ کی گردان ہوتی ہے، یعنی ہر ایک لفظ کی، جو آپ کو سارے الفاظ وہاں پیچھے دیے گئے ہیں ان میں سے ہر ایک لفظ کی، تو وہ فعل کی مشابہت، یعنی جس طرح فعل کی گردان ہوتی ہے ویسے ہی افعال ناقصہ کی بھی مکمل گردان ہوا کرتی ہے۔ تو ہے تو اس میں صرف زمانے کا مفہوم، لیکن چونکہ اس کی پوری گردان ہوتی ہے اس لیے اس کو فعل ناقص کا نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو امید یہ ہے کہ فعل ناقص ہوتے کیا ہیں یہ آپ کو اب سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اگر آپ غور کریں نا، جو آپ کو ابھی اسکرین دکھائی تھی ہم نے، یعنی جو ہمارے پاس الفاظ موجود ہیں ان میں آپ دیکھیں تو اس میں کسی میں بھی کوئی کام کا ذکر نہیں ہو رہا، صرف اور صرف زمانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ صرف زمانہ، تھا، نہیں ہے، ہوا، دن میں ہوا، صبح میں ہوا، شام میں ہوا، رات میں ہوا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زمانے کو ظاہر کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ، تو یہ ہے ان افعال ناقصہ کی خاص بات۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ استعمال ہوتے ہیں تو ان کی جو خبر آتی ہے، ان افعال ناقصہ کی جو خبر آتی ہے وہ خبر حالت نصب میں استعمال ہوتی ہے،
وہ خبر حالت نصب میں استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ کانا, تو آپ کو اس کے بعد جو ہے وہ نصب میں کوئی چیز اکثر نظر آئے گی, جیسے ان اللہ کانا علیمن حکیمن, تو علیمن بھی نصب میں ہوگا اور حکیمن بھی نصب میں ہوگا کانا کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا, اور مطلب اس میں سے کوئی بھی, آپ لیسا کے بارے میں ہم پہلے بھی دیکھ کر آ چکے ہیں کہ لیسا جو ہوتا تھا, جو جملہ اسمیہ نافیہ میں ہم استعمال کرتے تھے, تو وہاں بھی خبر جاتے تھے. جیسے ہم کہتے تھے لیسا زید مریضن, زید بیمار نہیں ہے, زید بیمار نہیں ہے, تو لیسا زید مریضن. اچھا, ان کے افعال ناقصہ تھے, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو نارمل ہمارا فعل ہوتا ہے نا, کیا آتا ہے فعل کے ساتھ, ہم کہتے ہیں فائل, فعل کے ساتھ جو ہے وہ فائل کا ذکر آتا ہے. لیکن جو افعال ناقصہ ہوتے ہیں اس میں ہم فعل کے ساتھ فائل نہیں کہتے, ہم مثلا کانا اگر استعمال ہوا تو ہم کہیں گے کانا کا اسم, اگر لیسا استعمال ہوا ہے تو ہم کہیں گے لیسا کا اسم. اس طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے. تو لیسا کا اسم اور لیسا کی خبر, یہ ایک اور فرق ہے فعل تام اور فعل ناقص کے اندر. ٹھیک ہے نا, یعنی وہ چیز جو یہاں پر فاعل اور مفعول ہوا کرتی ہے فعل تام کے اندر, فعل ناقص کے اندر وہ اسم اور خبر کے طور پر استعمال. یہ ایک اور چیز ہے جو یہاں پر آپ کو دونوں کے درمیان فرق کے حوالے سے میں نے بتا دی. تو اتنا میرے خیال سے کافی ہے آپ کے لیے. ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. اسی طریقے سے آخری جو ما زالہ یا لا یزالو, برابر کسی کام کا ہوتے رہنا, یعنی کسی کام کا ہمیشہ ہوتے رہنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہ صرف اکیلا استعمال نہیں ہوتا, یعنی یہ نفی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اگر ماضی کا مفہوم ہوگا تو ما زالہ, اور اگر یعنی ماضی میں کوئی کام مستقل ہوتا رہا یا کوئی کام مستقبل میں بھی ہوتا رہے گا تو وہ لا یزالو کا لفظ ہے جو ہم استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ نصب میں ہوتی ہے. تو کانا کا بھی آپ کے ذکر آ گیا, قرآن مجید میں جا بجا استعمال ہوا ہے, لیسا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. البتہ سارا کا لفظ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ استعمال ہوتا ہے عام طور پر کیفیت تبدیل ہو جانے کے حوالے سے. یعنی میں نے مثال آپ کو دی تھی کہ جیسے زید جو ہے وہ اگر پہلے فقیر تھا اور اب وہ غنی ہو گیا ہے, تو ہم کہیں گے سارا زید غنین, سارا زید غنین. اس طرح سے یہ لفظ ہمارا بن جائے گا, یہ جملہ ہمارا بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتے ہیں جی کچھ افعال ناقصہ. ان کو ہم استعمال میں آئیں گے تو پھر مزید دیکھ لیں گے انشاءاللہ. جی, ان کی گردان ہوتی ہے پوری پوری. میں اس کی طرف جا نہیں رہا. ایک گردان چلے آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں. کانا کی گردان جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. جی, کانا کی گردان کچھ اس طرح ہوتی ہے. کانا یہ ماضی میں گردان ہے. ٹھیک ہے, کانا, کانو یہ ہوتا ہے, پھر کانت یہ ہو جاتا ہے, کانتا یہ ہو جاتا ہے, کننا. اچھا, یہاں ذرا نارمل اس سے تھوڑی سی گردان کا پیٹرن تبدیل ہوتا ہے, اس کی وجوہات ہیں حروف علت کی, وہ انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے. یہ ہو جاتا ہے پھر کنتا, کنتما, کنتم, کنتی, کنتما, کننا, کنتو اور کننا. یہ ہے جناب گردان اس کی ماضی میں. ٹھیک ہے, اور اس کی جو مضارع کی گردان ہوتی ہے وہ آپ کو وہ ہوتی ہے یکون. یکون, یکونو, یکونان, یکن,
تکونانی تکونانی، یہ ہو جاتا ہے تکونا تکونینا تکونا، یہ ہو جاتا ہے اکونو، اور یہ ہو جاتا ہے نکون۔ یہ ہے جناب ہماری گردان اس کی۔ جب میں اس کو ہٹا رہا ہوں اور ہم کتاب کی طرف آ رہے ہیں۔ اچھا جی، اب آئیے ذرا اگلی جو ہماری ہیڈنگ ہے وہ ہے اعراب۔ اعراب، اچھا یہاں پر آپ کو اسم کے جو اعراب ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے۔ فعل کے اعراب تو ہم نے دیکھ لیے، فعل کے اعراب ابھی یہاں دیکھے تھے نا ہم نے، رفع نصب اور جزم والے، تو اس کی تو بات ہو گئی۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے اسم کے اعراب کی۔ اچھا اسم کے اعراب کے بارے میں ہم یہ بات تو جانتے ہیں کہ رفع میں ہوتا ہے اسم، یا نصب میں ہوگا یا جر میں ہوگا۔ تو اس مقام پر آپ کو ایک سمری جو وہ دی جا رہی ہے کہ اسم کب رفع میں ہوتا ہے، کب نصب میں ہوتا ہے، اور کب جر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک سمری پیج ہے، اور جب کبھی ہمیں کوئی اسم نظر آئے گا نصب میں خاص طور پہ، کیونکہ رفع کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خاص وجہ، اور جر میں آنے کی بھی صرف دو وجوہات لکھی ہوئی ہیں، نصب میں آنے کی البتہ بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو ہم دوران مطالعہ جب کبھی کسی اسم کو نصب میں دیکھیں گے اور ہمیں فوری طور پہ کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئے گی، تو پھر ہم اس صفحے کو وزٹ کریں گے اور یہاں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس وجہ سے نصب میں آ رہا ہے اسم، ٹھیک ہے۔ البتہ یہاں آپ دیکھ لیجیے حالت رفع کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ ڈیفالٹ کیس ہے بنیادی طور پر، یعنی ہر اسم جو ہوتا ہے وہ بائی ڈیفالٹ حالت رفع میں ہوتا ہے جب تک کہ اس کا حالت جر یا نصب میں آنے کی کوئی وجہ ثابت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ویسے ہی کوئی بھی اسم ہوگا تو وہ بائی ڈیفالٹ حالت رفع میں ہی ہم اس کو سپوز کریں گے۔ البتہ کچھ وجوہات ہیں کہ اسم حالت رفع میں آئے گا، مثال کے طور پر فاعل، جو فاعل ہوگا، کسی فعل کا فاعل ہوگا، وہ ہمیشہ حالت رفع میں استعمال ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ اور دو تین وجوہات ایسی ہیں کہ جناب وہ رفع میں کرا، لیکن ابھی آسانی کے لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ڈیفالٹ کیس جو ہے وہ رفع ہے، اگر نصب اور جر کی وجہ نہیں ہے تو ہم اس کو رفع میں لے لیں گے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اچھا تو یہ ہو گیا جی رفع کی بات۔ اچھا جر میں آنے کی نوٹ کر لیجئے کہ صرف دو وجوہات ہیں، جر میں آنے کی صرف دو وجوہات ہیں، یعنی جب بھی کبھی آپ کو کوئی اسم نظر آئے گا جر میں تو ان دو ہی میں سے کوئی وجہ اس کے جر میں آنے کی ہوگی۔ ایک وجہ تو یہ ہوگی کہ یا تو اس سے پہلے کوئی حرف جار ہے، حرف جار کون سے ہوتے ہیں وہ آپ کو مشہور شعر یاد ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وہ شعر نہ غالب کا ہے نہ علامہ کا ہے، وہ پتہ نہیں کس کا ہے، بہرحال باؤ تاؤ کاف و لامو واؤ منظوم مسخلا والا جو شعر تھا، اس میں اس شعر میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سب کے سب کیا ہے، وہ حروف جار ہیں۔ تو اگر کسی اسم سے پہلے حرف جار آ جائے گا تو وہ اسم حالت جر میں آ جائے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ مضاف الیہ ہو۔ مضاف الیہ کا تعلق ہوتا ہے مرکب اضافی سے، اور مرکب اضافی میں ہم نے دیکھا تھا کہ دو اسم ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں مضاف اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں مضاف الیہ۔ مضاف وہ اسم ہوتا ہے جس کو کسی کی طرف منسوب کیا جائے، اور مضاف الیہ وہ اسم ہوتا ہے جس کی طرف کوئی چیز منسوب کی جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کتاب اللہ، کتاب اللہ، تو کتاب اللہ میں کتابو جو ہے وہ مضاف ہے کہ اس کو نسبت دی جا رہی ہے، اور اللہ کا جو لفظ ہے وہ مضاف الیہ ہے کیونکہ کتاب کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا۔ تو جو لفظ اللہ ہے وہ حالت جر میں ہے، اور کیوں ہے حالت جر میں؟ کیونکہ وہ مضاف الیہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارا مضاف الیہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ مرکبات والے صفحے پہ آپ جائیں گے تو وہاں مزید تفصیل اس کی آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ دو ہی وجوہات ہیں جی جر میں آنے کی، البتہ نصب میں آنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے جو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس اسم سے پہلے حرف مشبہ بالفعل ہو۔ حرف مشبہ بالفعل کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پر، ابھی ایک منٹ میں دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ رہے، یہ ہے ہمارے حرف مشبہ بالفعل، 6 عدد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے انا و اخواتها، ٹھیک ہے، ان کو انا و اخواتها بھی کہا جاتا ہے۔
تو یہ جناب حروف مشبہ بالفعل ہے، انا، انا، کانا، لاکننا، لیتا اور لعل۔ تو یہ 6 ہمارے پاس ہیں حروف مشبہ بالفعل، اور ان کو انا و اخواتها بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ اب دیکھیں اس کی مثال آپ کے سامنے یہاں موجود ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ دیکھیں ان اللہ، ان کی وجہ سے جو لفظ اللہ ہے وہ حالت نصب میں آ گیا، ٹھیک ہے، ان اللہ بے شک اللہ، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انا کی وجہ سے ہو گیا۔ اس طریقے سے انا کی وجہ سے، جیسے اشہدو انا محمدن، تو اشہدو انا محمدن، تو انا کی وجہ سے محمدن جو ہے وہ حالت نصب میں آگے ہے، اور بہت ساری اور مثالیں بھی اس کی جو ہے وہ موجود ہیں۔ چلے ابھی ہم مزید اس میں نہیں جا رہے ہیں۔ دوسری جو وجہ کسی اسم کے نصب میں جانے کی ہو سکتی ہے، وہ ہے کہ اگر اسم افعال ناقصہ کی خبر ہو، اور افعال ناقصہ کون سے ہیں ابھی ہم نے اوپر پڑھے، تو ان میں سے یعنی ان کا جو اسم آئے گا وہ تو رفع میں ہوگا، لیکن جو ان کی خبر آئے گی وہ حالت نصب میں استعمال ہوگی، جیسا کہ یہاں پر ہے۔ تو کان اللہ بکل شیء علیما، تو کانا، کانا کا اسم جو ہے وہ ہو گیا اللہ، اور کانا کی خبر ہو گئی ہے علیمن۔ تو یہ علیمن جو نصب میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے اس کانا کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ایک دو مثالیں اور آپ کو دیتا ہوں کانا کے حوالے سے، تو آپ کو انشاءاللہ اور ذرا تسلی ہو جائے گی، جیسا کہ جیسے وکان اللہ علیمن حکیمن، تو کانا کا اسم ہو گیا اللہ، اور علیمن حکیمن جو ہے وہ اس کی خبر ہو گئی۔ یہ دیکھیں اس میں آپ کو دونوں، پہلی اور دوسری دونوں مثالوں کا ذکر مل جائے گا۔ یہاں فرمایا ان اللہ کانا غفور الرحیمہ، تو انا کی وجہ سے لفظ اللہ نصب میں آ گیا، اور کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے غفورن رحیمن یہ دونوں بھی نصب میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی اور دوسری دونوں وجوہات جو ہے یہاں نصب میں آنے کی، وہ اس آیت میں آپ کو مل جاتی ہے، جمع ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اب چلتے ہیں آگے۔ تیسری جو مثال ہے وہ ہے مفعول بہ کی۔ اچھا، یہ نوٹ کیجئے کہ مفعول کی 5 قسمیں ہیں جو یہاں پر آپ کو دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو کہتے ہیں گرامر کی زبان میں مفاعیل خمسہ، مشکل لفظ ہے لیکن بہرحال ہے۔ خمسہ کہتے ہیں 5 کو، خمسہ کہتے ہیں 5 کو نا، تو مفاعیل خمسہ یعنی 5 طرح کے جو مفعول ہیں۔ ان 5 طرح کے مفعول میں جو سب سے زیادہ مفعول استعمال ہوتا ہے وہ پہلا والا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مفعول بہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایکچولی ہمارے پاس 5 طرح کے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں مفعول بہ، مفعول لہو، مفعول معہ، مفعول اور فیہ، اور آخری ہوتا ہے مفعول مطلق۔ ترتیب کچھ بھی رکھ لیں، لیکن یہ اس طرح سے 5 طرح کے مفاعیل یا 5 طرح کے مفعول ہمارے پاس ہوتے ہیں، مفعول بہ، لہو، معہ، فیہ، مطلق، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتے ہیں ان میں سے ذرا ایک ایک کو دیکھ لیتے ہیں۔ مفعول بہ ہمارا نارمل اور سمپل مفعول ہوتا ہے، یعنی جب ہم کسی فعل کے بعد فاعل اور فاعل کے بعد مفعول لاتے ہیں، تو یہ جو سمپل مفعول بھی کہتے ہیں یا مفعول بہ کہتے ہیں۔ مفعول بہ بیسیکلی وہ ہے کہ جس پر فعل کا اثر ہو رہا ہے، جس پر فعل کا اثر ہو رہا ہوگا وہ مفعول کہلاتا ہے، مفعول بہ کہلاتا ہے۔ جیسے قتل داود جالوتا، تو قتل فعل ہو گیا، یہ داؤد رفع کی حالت میں فاعل ہونے کی وجہ سے، لیکن قتل کا اثر کس پر ہوا ہے؟ وہ قتل کا اثر ہوا ہے جالوت پر، ہے نا، قتل کا اثر ہوا ہے جالوت پر، تو جالوت جو ہے وہ حالت نصب میں آ گیا جالوتا، تو جالوتا کو ہم کہیں گے کہ یہ مفعول بہ ہے۔ اچھا، اس مفعول کہیں گے، آگے چل کر ہم مفعول بہ کا لفظ استعمال نہیں کریں۔ جب سمپل مفعول کہا جائے گا تو اس سے مراد ہمارا یہی مفعول بہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو جیسے مثال ہے ضرب اللہ مثلا، تو جو ضربہ ہے وہ فعل ہے، اللہ جو ہے اس کا فاعل ہو جائے گا، اور مثلاً، تو مثلاً جو ہے وہ مفعول بہ ہو جائے گا، یعنی ضربہ کا اثر کس پر ہوا؟ وہ مثلاً پر ہوا۔ یا ویسے ہی اگر ہم مثال لے لیں کہ ضربہ زید محمود
تن، تو یہاں پہ محمودن جو ہے وہ ہمارا مفعول بھی ہو جائے گا کہ ضرب کا اثر جو ہے وہ محمود پر ہوا ہے، اور ضرب کو کرنے والا کون ہے؟ وہ زید ہے، وہ ہمارا فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے مفعول بھی۔ اچھا، دوسری جو یہاں پر مثال دی ہوئی ہے وہ مفعول مطلق کی ہے۔ مفعول مطلق پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ہوتا کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ کیوں آتا ہے۔ تو مفعول مطلق کیا ہوتا ہے پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں، آپ کو بتانے کے لیے مجھے یہاں لانا پڑے گا۔ کسی جملے فعل کے بعد اسی فعل کا مصدر لایا جائے تو وہ مصدر مفعول مطلق کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ٹھیک ہے، اور اب چونکہ اور مفعول مطلق ہوگا کس میں؟ حالت نصب میں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، اب یہ تو ہو گیا مفعول مطلق کی تعریف۔ اب سوال یہ کہ اس کو لایا کیوں جاتا ہے؟ تو اس کے لانے کے تین مقاصد ہوتے ہیں، کو لانے کے تین مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد ہوتا ہے تاکید، ٹھیک ہے، دوسرا مقصد ہوتا ہے نوعیت، اور تیسرا مقصد ہوتا ہے عدد، ٹھیک ہے؟ زیادہ تر جو ہے یہ ان دو مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تاکید اور نوعیت کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں جو مثال آپ کو کوٹ کی گئی ہے، اس مثال میں کیا بتایا گیا؟ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے نا، یہ ہے ہمارا فعل، اور کوئی بتا سکتا ہے کون سے باب سے ہے یہ فعل؟ جی ماشاءاللہ، باب تفعیل سے ہے، بالکل۔ باب تفعیل کا یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور اس کا مفعول بھی ہو گیا موسیٰ، یعنی اللہ نے کس سے کلام کیا؟ موسیٰ سے کلام کیا۔ اب ہے تکلیمن، یہ جو تکلیمن ہے یہ کس وزن پر ہے؟ یہ ہے تفعیل کے وزن پہ نا، تفعیلن، تو یہ باب تفعیل کا گویا مصدر ہے، باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اور یہ جو کلمہ ہے یہ بھی باب تفعیل سے تھا، اور یہ جو تکلیمن ہے یہ بھی باب تفعیل سے ہے۔ تو اوپر دیکھیے کیا میں نے تعریف بیان کی تھی کہ کسی جملے میں فعل کے بعد اسی فعل کا مصدر لایا جائے تو وہ مصدر مفعول مطلق کہلاتا ہے۔ تو یہ جو تکلیمن ہم مصدر لے کر آئے ہیں یہ ہے مفعول مطلق، ٹھیک ہے؟ اور یہاں یہ جو مفعول مطلق لایا گیا یہ تاکید کے لیے لایا گیا، یہاں پر تاکید کے لیے اس کو لایا گیا ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا کلم اللہ موسیٰ تکلیماً، اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے جیسا کہ کلام کیا جاتا ہے، جیسا کہ کلام کیا جاتا ہے، یعنی یہ کلام کوئی خیالی کلام نہیں تھا، بلکہ جیسے کلام کیا جاتا ہے اس طرح سے اللہ نے جو وہ کلام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور بھی بہت ساری مثالیں آپ کو جا بجا جو ہے وہ اس کی نظر آئیں گی، انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ فی الحال آپ چاہیں تو اس کا بھی اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ لیجئے کہ مفعول مطلق کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا مفعول بھی، اور پھر ہو گیا مفعول مطلق۔ اچھا، پھر ہے جی مفعول معہ۔ مفعول معہ بنیادی طور پر تو اس کا استعمال انتہائی قلیل ہے، خود عربی زبان کے اندر بھی اس کا استعمال انتہائی قلیل ہے۔ بس اس کو یوں سمجھیے کہ یہ جو بیچ میں جو واو استعمال ہوتا ہے، یعنی دیکھیں نا یہاں پہ کیا معنی بن رہے ہیں؟ فَأَجْمِعُوا، پس اجمعوا تم سب جمع کرو، امرکم اپنا کام، وشرکاءکم، تو یہاں یہ جو واو ہے نا یہ واو مع کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ جو واو ہے یہ مع کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ اب بات صرف یہ ہے کہ اگر ہم مع کا لفظ ہی لے آتے، سوال ذہن میں آتا نا کہ بھائی واو کی جگہ مع ہی لے آتے، اگر ہم مع لے کر آتے تو یہ شرکا جو ہے وہ پھر حالت جر میں آ جاتا، مع کی وجہ سے جو شرکا ہے وہ حالت جر میں آ جاتا، وہ مضاف اور مضاف الیہ کا ریلیشن شپ ان کے درمیان بن جاتا۔ تو یہاں واو بمعنی مع استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس کو مفعول ہی رکھا، یعنی حالت نصب میں ہی رکھا، تو اس کو یعنی یہ جو شرکا کا لفظ ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہے مفعول معہ۔ اچھا، اگلی چیز ہے جناب مفعول لہو۔ مفعول لہو بنیادی طور پر کوئی کام جو آپ کرتے ہیں وہ کام آپ کس لیے کر رہے ہیں،
وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کام کی علت، اس کام کی حکمت، اس کام کی وجہ جب آپ بیان کرتے ہیں تو وہ وجہ حالت نصب میں بیان ہوتی ہے، وہ وجہ حالت نصب میں بیان ہوتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو یہاں دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ضربتو کا کیا مطلب ہوگا؟ میں نے مارا، ٹھیک ہے نا. اس کو مارا میں نے، زید کو، زیدن، ضربتو زیدن. اور پھر میں آگے کہتا ہوں کس لیے مارا میں نے اس کو مارا ہے تعدیباً، ضربتو زیدن تعدیباً. تو ضربتو فعل ہو گیا، اس میں فاعل بھی آ گیا. میں نے مارا، کس کو مارا؟ زیدن. تو زیدن ہو جائے گا مفعول بھی، یعنی مارنے کا اثر زید پر ہو رہا ہے. تعدیباً، کیوں مارا میں نے اسے ادب سکھانے کے لیے، تعدیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے. تو یہ جو تعدیباً نصب میں آ رہا ہے یہ ہے مفعول لہو، یہ ہے علت. یعنی میرے مارنا، جو میں نے مارنے کا کام کیا ہے، وہ کام میں نے کیوں کیا ہے؟ وہ اس لیے کیا ہے کہ میں ادب سکھاؤں زید کو. تو جب بھی کسی کام کی وجہ، کام کی علت بیان ہوگی تو وہ علت بھی حالت نصب میں بیان ہوگی. ٹھیک ہو گئی بات؟ اس کو ہم کہتے ہیں مفعول لہو. جو یہاں قرآن مجید کی مثال کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے، یہ ہے خشیت املاق. تو یہ جو خشیتا پر جو نصب آ رہی ہے نا، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مفعول لہو ہے، خشیت املاق، مفلسی کے ڈر سے. جی، خشیت املاق جو ہے بیسیکلی مضاف الیہ ہے. ہم اس کو پورے کو بھی ملا کر مفعول لہو کہہ سکتے ہیں، اور باقی ویسے تو خشیتا کا لفظ ہے. چلے، تو یہ ہو گیا جی مفعول لہو، یعنی کام کی وجہ، کام کی علت کو بیان کیا جائے گا. اگلا ہے مفعول فیہ، یا ہم اس کو ظرف بھی کہہ سکتے ہیں. مفعول فیہ بنیادی طور پر کسی کام کو کرنے کے وقت یا کام کے کرنے کی جگہ کو ظاہر کرے گا. وہ کام، یعنی وہ جو فعل ہے وہ کہاں پر یا کس وقت میں انجام دیا گیا، تو جب اس وقت یا جگہ کا ذکر ہوگا تو وہ بھی حالت نصب میں بیان ہوگا. اس کی مثال جیسے یہاں دی گئی ہے، عطا امر اللہ. عطا کا مطلب ہوتا ہے آنا. تو عطا امر اللہ، اللہ کا حکم اللہ کا حکم آیا. کس وقت میں آیا؟ لیلن، رات کے وقت میں، او نہارن، یا دن کے وقت میں. تو یہ جو لیلن نصب میں ہے، نہارن نصب میں ہے، یہ ہے مفعول فیہ ہونے کی وجہ سے. یہاں ہم اس کو ظرف بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کام کو کرنے کا وقت یا کام کو کرنے کی جگہ کو ظاہر کرنے والے الفاظ وہ مفعول فیہ کہلاتے ہیں. جیسے فوقا، بعد، خلفہ، اور اس سے پہلے بھی جو ہم ظرف پڑھ کر آئے تھے، آپ کو اگر یاد ہو کچھ، یہاں پر ہم نے دیکھے تھے ظرف، یہ ظرف سے. تو یہ جو سارے ظرف ہیں نا، یہ مفعول فیہ بیسیکلی بن کر ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. یہ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 7، اور اس میں یہ ظرف آپ کو دیے ہوئے ہیں. اچھا، اب نمبر 8 آ جائیے. نمبر 8 کیا وجہ ہے؟ اگر اسم تمیز کے طور پر استعمال ہوا ہو. اب یہ تمیز کیا ہے؟ یہ اردو والا تمیز نہیں ہے، یہ بیسیکلی امتیاز یا فرق سے ہے. یعنی اگر کہیں کوئی کنفیوژن ہو سکتی ہو، یا کہیں کوئی کنفیوژن ہو، تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہم جو لفظ لے کر آتے ہیں وہ کہلاتا ہے تمیز. اب اس کی مثال آپ یہاں آگے دیکھ لیجیے. یہاں اگر آپ صرف اتنا جملہ پڑھیں، اکثر من کا، تو انا کا مطلب ہو گیا میں، اکثر کا مطلب زیادہ، اور من کا کی ضمیر ہے تجھ سے. تو انا اکثر من کا، میں زیادہ ہوں تجھ سے. ابھی بھی کیا یہ جملہ واضح ہو رہا ہے یا اس میں ابھی کچھ کنفیوژن ہے؟ اس میں یقیناً کنفیوژن ہے کہ بھئی کس اعتبار سے زیادہ ہو. یعنی تم یہ دعویٰ تو کرو کہ میں زیادہ ہوں تجھ سے، لیکن کس چیز میں زیادہ ہو؟ بھائی قد میں زیادہ ہو، اولاد میں زیادہ ہو، جائیداد میں زیادہ ہو، بیویوں کی تعداد میں زیادہ ہو، کوئی تو چیز ہوگی نا جس میں تم زیادہ ہو. اب وہ جو لفظ ہم لے کر آئیں گے نا جو بتائے گا کہ کس چیز میں زیادہ ہو، وہ آئے گا بطور تمیز، اور وہ تمیز حالت نصب میں ہوگی، جیسا کہ یہاں پر مالن کا لفظ جو ہے وہ موجود ہے. اب یہ مالن کے لفظ نے آ کر تمیز کر دی، بات واضح کر دی
کہ میں زیادہ ہوں تجھ سے مال کے اعتبار سے، میں زیادہ ہوں تجھ سے مال کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ انا اکبرو من زیدن، اچھا انا اکبر من زیدن کا مطلب ہو جائے گا میں زید سے بڑا ہوں، تو کچھ بات تو اس میں واضح ہو رہی ہے لیکن پھر بھی کچھ کنفیوژن ہو سکتی ہے، تو ہم اور زیادہ بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ میں کہتا ہوں انا اکبر من زیدن سنن، ٹھیک ہے، سنن یعنی سالوں میں، عمر کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا، ایئرس کے اعتبار سے، تو یہ مطلب اس کا اب واضح ہو جائے گا، آپ کو کنفیوژن نہیں رہے گی کہ کس اعتبار سے بڑا ہوں۔ تو وہ لفظ کے جو ایمبیگوٹی کو دور کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے، کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے، وہ چیزیں بیسیکلی ہماری تمیز بن کر آئی سنن، جی، تو سنن جو ہے وہ حالت نسب میں ہم لے کر آئے جی، ایج کے لیے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گیا ہمارا تمیز کا معاملہ۔ اچھا ایسا ہے کہ ٹائم ہمارا جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، آج آپ اس کو تھوڑا سا ہضم کریں اور پھر انشاءاللہ وجہ نمبر 9 سے ہم آگے جو ہے وہ بات شروع کریں گے۔ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.